اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں سے ڈیل کرنے کا اور کفار سے ڈیل کرنے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار کوئی کام غلط کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی اس کو سمجھنے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ہاں ان پہ کوئی آزمائشیں کبھی آتی ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے، بٹ اگر وہ ہدایت اس کے حق میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیں ان کو، مجھے چھوڑ دیں ان کو، بس تھوڑی مہلت دے دیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں اس کو، مہلت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نوازتے ہیں کہ جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریبی خدمت کرنا، مدر ٹیریسا جیسے لوگ انہوں نے کیا، ان کو دنیا میں نواز دیا، دنیا میں عزت لے لو، دنیا میں شہرت، مال، کھانا پینا یہ سب لے لو، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی یا تو میں ان پہ نعمتیں کر کے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں، گریٹیٹیوڈ اختیار کریں گریٹفلنس کے ذریعے، یا ان پہ میں آزمائشیں ڈالوں تاکہ میری طرف پلٹ آئیں، ان کے گناہ دنیا میں معاف کر دوں میں، اور آخر میں میرے مسلمانوں کو کم سے کم سفر کرنا پڑے جو واقعی میں سنسیئر اور چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا۔ سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفار اور مسلمانوں سے معاملات ڈفرینٹ ہیں اس حوالے سے۔ And as Muslims, we don't want karma on others. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی میں چاہوں کہ کسی پہ کوئی کارما ہو، کسی کو جس نے برا کیا اس کو وہ ہو اس دنیا میں ہی وہ ذلت میں نہیں۔ اور ایون یہاں جو یحب الاخی ہے نا، کچھ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بردر کی بات نہیں ہو رہی، یہ آدم علیہ السلام سے جو نسل نکلی ہے نا، یعنی جو نان مسلمز ہیں وہ ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ریلیجن میں نہیں ہے، ہیومینٹی میں بردرز ہیں، ان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ان میں تو مسلمان ان سے بھی برا نہیں چاہتا۔ اینڈ سبحان اللہ، نو ون۔ ابھی اس کے فلپ سائڈ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ سم اسپیکٹس آف کارما، یس وہ ٹھیک ہے، اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے اور اسلام نے اس کو بتایا، آج ہم بات کرتے ہیں۔ No one will enter Jannah, no Muslim will enter Jannah if he owes anything to a person who is going to Jahannam. Allah, this is a very powerful concept. We cannot enter Jannah if we owe anything to the person who is going to Jahannam. وہ جہنم میں جا رہا ہے، وہ بچہ کافر ہے، لیکن ہم کچھ اسے owe کرتے ہیں، ہم نے کچھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ We cannot go to Jannah unless we pay him to the full, not with the interest, rather to the full، اس کو واپس دیں۔ So harming others، دوسروں کو تکلیف نقصان پہنچانا is a debt، you will have to pay it back، دنیا میں یا آخرت میں۔ So الجزاء من جنس العمل، what goes around comes around، جس طرح جو آپ عمل کرو گے اس طرح کا آپ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے قرآن ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100+ دلائل ہیں قرآن میں، جزاء وفاقہ، ہم ان کو اپروپریٹ بدلا دیں گے، جس طرح سے وہ کرتے تھے ان کو واپس دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینہ حیاتا طیبہ، جس نے تو نیک اعمال کی، جو نیک رہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ اسپیکٹ آف کارما ہم اس کو زندگی بہترین دے دیں گے۔ فلنحيینہ حیاتا طیبہ، he will live a goodly life۔ سلف صالحین میں سے ابراہیم بن ادہم اور ابو یوسف رحمہم اللہ، یہ دو جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک سوکھا ہوا بریڈ کا پیس تھا، اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے، ان کے پاس پانی یا ونیگر یا اولیو آئل نہیں تھا اس کو ڈپ کر کے کھانے کے لیے، تو وہ اس سالٹی واٹر میں ڈپ کیا اور اس کو کھایا۔ آپس میں پتہ یہ بات کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی، اطمینان قلب ہمارے پاس ہے نا، اگر یہ ان پرنس کو پتہ چل جائے، بادشاہوں کو پتہ چل جائے، they would kill us to take it away from us, but they can't take it away from us۔ کیوں؟ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو بدل دیتے ہیں، دنیا بہترین کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو بہترین ہے یہ انورڈ بہترین ہے۔ آؤٹ ورڈلی شاید بندہ سمجھ رہا ہے یہ تو میزریبل لائف گزار رہا ہے یار، انبیاء کو دیکھیں، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان پہ ظلم مرتکب، بٹ انورڈلی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہونا اٹس این انورڈ تھنگ۔ یہ انورڈ ڈائمینشن ہے کہ انسان سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بٹ انسان بھی سکون میں ہے، اور اس کے اپوزٹ دنیا کی ہر نعمت ہے، بٹ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا، کوئی بریک اپ ہوا، کوئی فائنینشیل لاس ہوا، میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کا جو انہوں نے احسن عمل کیا تھا نا، ہم اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے. الجزاء من جنس العمل. اور جو شخص اسی انسان پہ احسان کرتا ہے، what goes around comes around. حدیث میں آتا ہے فَالرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانِ، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. کارما. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے، یار اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو گاڑی چاہیے، اس کو گاڑی دو، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کو شفا دے دو، یہ خود بیمار ہے، اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں. اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں، کون اس چیز کو روک سکتا ہے؟ من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کارما ایک طرح سے ایک اسپیکٹ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. سو یس وی ڈو بلیو ان دا کانسیپٹ آف کارما، بٹ ہمارا ہے کہ جو برا کرے گا تو کچھ اعمال میں تو کچھ دفعہ تو اس کو دنیا میں اس کی برائی مل جائے گی، لیکن زیادہ تر آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو احسان نہیں کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو زندگی بہتر کر سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ احسان دے سکتے ہیں، اس کی لائف کو آسان کر کے، دعائیں قبول کر کے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس کے لیے آسانی کرتا ہے نا، جو مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے، تو اس کی لائف اچھی بہتر ہوتی جاتی ہے. من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ایک مسلمان کے ایپ کو چھپائے گا، اس کا ایپ پتہ چل گیا، اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا، وہ کسی بھی برائی میں تھا، دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں بات بتاؤں، فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا، فلاں شخص اس افیئر میں تھا، فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا، وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی. نہ جو اس کو چھپاتا ہے، اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ، جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشنز ہوتے ہیں، اللہ کو چھپا لیں گے. سو اٹس پارٹ آف. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. حدیث میں تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، اس کی مدد کرنے میں، اس کے دنیاوی افیئرس، اس کے فائنینشیل معاملات، اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی لائف، اس کی سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. والجزاء من جنس العمل. جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. الاحسان والسعہ، یعنی اگر احسان کرتے تو احسان کیا جاتا ہے، اور برائی کی جاتی ہے تو من عامل صالحا فلنفسی. جس نے نیک اعمال کیا وہ اس کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہ، اور جس نے گناہ کیا تو اس پہ اس کا وبال آئے گا. ریڈی ہو جاؤ پہ. الجزاء من جنس العمل what goes around comes around. ایک انسان کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اور یہ بڑی، میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں اس سے، بڑی امیزنگ سبحان اللہ. لیکن پہلے حدیث مینشن کر دوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تتبع عورت اخیہ المسلم. جس نے مسلمان کی یعنی اس کے راز کو فاش کیا، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو فاش بھی کر دے گا. فمن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ یا او رحلہ. جس شخص نے کسی مسلمان کے راز کو فاش کیا، اس کو ایکسپوز کیا، اس کے بارے میں برا بھلا بتایا، چاہے اس میں کوئی برائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور اللہ جب کسی کو ایکسپوز کریں گے، حدیث میں کیا آتا ہے وَلَوْ فِي جَوْرِ رَحْلِهِ، بے شک وہ اپنے گھر کے بیچ میں بھی ہو، اپنے کمرے کے بیچ میں بھی ہو، چھپا ہوا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا اسے، اللہ ول اسٹل ایکسپوز ہم. اللہ اکبر. جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، وَمَنْ دَارَ اللَّهُ بِهِ، جس نے تکلیف پہنچائی کسی کو، اللہ اس کو ہارم کریں گے. وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ بِهِ، اور جس نے کسی کو ہارڈ ٹائم دیا، اس کے لیے مشکل کریٹ کی، اللہ اس کے لیے مشکل کریٹ کریں گے. وَمَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، اور جس نے رحم نہ کیا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ریاض کی سٹوری ہے سعودی عربیہ کی، کہ ایک باپ
یعنی ایک ہسبینڈ وائف اور اس کا جو بچہ تھے، ہم وہ گاڑی میں آ رہے تھے، اور اس کا جو ہسبینڈ کا جو باپ تھا، یعنی بچے کا گرینڈ فادر، ہسبینڈ کا باپ، وہ گاڑی سے اترے، گھر میں کچھ معاملات خراب تھے گھر کے، تو گروسری کر کے وہ آئے، تو بیٹا اٹھا اور بیٹے نے بجائے کہ گروسری اٹھایا اپنے باپ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی اور اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا وہ، تو بیوی اور بچے وہ گروسری وغیرہ اٹھا رہے تھے اور سارا، تو بیوی جو ہے نا، اللہ بچائے ایسی بیویوں سے اور ایسے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بیویاں عطا کرے اور شر پسندوں کے شر سے بچائے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھیں آپ گروسری اٹھانی تھی، مجھے سارا اٹھانا پڑا، لائف از سو ٹف ود یور فادر، آپ بجائے کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور سارا، تو بیٹا بھی نا انفارچونیٹلی اس بیوی کے لیے یعنی اتنا بچ گیا کہ اس نے کہا، بیوی نے کہا چوز بٹوین ایدر ون آف اس، یا باپ کو چوز کریں مجھے چوز کریں، سو the husband chose his wife، اور باپ کو کہا کہ آپ جو پیچھے ڈرائیور کا روم تھا، کیونکہ سعودی عرب میں ہر کسی کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، تو جو ڈرائیور کا روم تھا اس میں ان کو بیڈ بچھا دیا اور کہا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اور آپ کو کچھ چیز چاہیے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کی جگہ ہے۔ تو کھانا کے ٹائم پہ خود نہیں جاتا تھا اور اپنی میڈ کو بھیجتے تھے وہ کھانا دینے کے لیے، تو باپ کو یہ چیز بہت ہرٹ کی، بہت بری لگی، بس اس نے اپنے اندر نا بس رکھ لی اس بات کو، تو وہ ڈرائیور کے روم میں بیٹھا ہوتا تھا اور سارا، سبحان اللہ، ہوا یہ کہ وہ کھانا بھیجتے رہے کچھ عرصہ، جو بھی پکتا تھا، پھر باپ بزرگ تھا تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ برتن نا شیشے کے ہاتھ کامتے تھے، ٹوٹ گئے، تو اس کی وائف نے کہا کہ دیکھیں برتن ٹوٹ رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور سارا، تو اس کو ان کو ہم نا ایک ہی پلاسٹک کی وہ لے دیتے ہیں، تو اسی کو دھو کے انشاءاللہ اس کو ری یوز کر لیا کریں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے نا جا کے برتن ہٹا لیے جو شیشے کے تھے جس میں کھانا سرو ہوتا، تو وہ پلاسٹک کی پلیٹ رکھ لی کہ وہ تم آپس میں کھایا کریں۔ تو ایک دن جب کھانے لے کے میڈ کو بھیجا تو اس نے کہا، میڈ جب گئی تو شی فاؤنڈ ہز فادر ایز اے ڈیڈ باڈی، ہی پاسڈ اوے، تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا دکھی ہوا، واپس آیا، وہ کہتا ہے والد صاحب چلے گئے، بڑا دکھ ہوا کہ میرا باپ چلا گیا اور سارا، میں نے خدمت نہیں کر سکا اور سارا۔ جب ان کی کفن دفن کا معاملہ آیا تو وہ کر کے جب گھر آئے، ان کے جو سارا سامان کپڑے شپڑے تھے اس کو سارٹ کرتے، تو وہ جو بچہ تھا نا اس نے وہ پلیٹ لے لی، تو باپ نے کہا پلیٹ دو مجھے، یہ بیٹا پلیٹ اس کو فارغ کرتے ہیں، یہ گندی پلیٹ ہے اور سارے، نہیں بابا مجھے چاہیے، تو باپ نے جب انسسٹ کیا کہ مجھے دو، اس کو پھینکتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، یہ کیوں تمہیں چاہیے؟ تو بیٹا نے کہا کہ بابا یہ آپ اپنے فادر کو دے دیتے نا، تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، اس روم میں آپ آئیں گے تو میں بھی آپ کو پھر اس پلیٹ میں کھانا دیا کروں گا نا۔ سبحان اللہ۔